بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں مختلف بنیادی باتیں 5 بنیادی باتیں اللہ کی پکڑ، جادو، جنات، نظر بد اور رجت کا ذکر کیا تھا، اور یہ بھی عرض کیا تھا ان کی تفصیل کے ساتھ ساتھ کہ آپ اس کا علاج ادارے سے afaqspiritualclinic.com سے، افاق اسپریچول کلینک یوٹیوب چینل، افاق اسپریچول کلینک فیس بک پیج سے رابطہ کر کے کروا سکتے ہیں۔ تو اب ہماری اس سلسلے میں دوسری ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل کے آئیکن پہ کلک کریں اور سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں، ترجیح بنیادوں پر ملیں اور آپ کے روحانی مسائل کا حل بھی ملے، اور ساتھ ساتھ اگر آپ روحانی علوم کے شائقین میں سے ہیں، حصار اور حفاظت اور دشمنوں سے نجات چاہتے ہیں، وہ بھی آپ کو ہمارے چینل سے حاصل ہو سکے۔ یعنی ایک پیج، ایک چینل، ایک ادارہ آپ کو علاج بھی دے، حصار بھی دے، دشمن سے نجات کے حوالے سے گائیڈ بھی کرے، رہنمائی بھی دے، اور اگر آپ روحانی معالج ہیں تو روحانی علاج بھی آپ کو سکھائے اور اس میں ترقی دلائے اور آگے بڑھائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہم سیکھنے کا جذبہ رکھتے ہیں، جب تک ہماری ترقی ممکن ہوتی ہے، ہمارا ہر آنے والا دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا، انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ تو موضوع ہمارا آج کا یہ ہے کہ تشخیص۔ ابھی ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی کہ تشخیص ضروری ہے۔ تشخیص کیوں ضروری ہے؟ لوگ عموماً کسی میڈیکل سٹور پہ چلے گئے، کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کہا یہ میرے سر میں درد ہے۔ تو بھائی سر میں درد کا مطلب کیا ڈسپرین دوا ہے؟ کیا سر درد کا علاج پیراڈول کی دوا ہے؟ کیا پونسٹون ہے یا دیگر کوئی دوا ہے؟ ہرگز تشخیص سے پہلے اس کا فیصلہ دینا اور یہ فتویٰ صادر کر دینا کہ اس کو ڈسپلن اٹھا کے دے دی جائے ممکن نہیں۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے بلڈ پریشر کی وجہ سے ایشو ہو سکتا ہے آج کل گرمیوں کا موسم ہے ہیٹ سٹروک کا ایشو ہو سکتا ہے کہ اس نے ٹھنڈا یخ پانی پی لیا، نزلہ زکام ہو گیا، اس لیے سر درد کا ایشو ہو۔ اس لیے تشخیص کے بغیر کوئی ماہر ڈاکٹر دوا تجویز نہیں کرتا، علاج تجویز نہیں کرتا۔ اسی طرح کوئی روحانی ماہر معالج کسی مریض کی یہ بات سن کے کہ جی ہمارے گھر میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، وہ کوئی تعویذ نہیں تھما دیتا۔ میں اور میرا ادارہ، میں اور میرے اساتذہ، میں اور جن کے قدموں اور جوتوں میں بیٹھ کے میں نے یہ علم سیکھا ہے، جن کا یہ سارا صدقہ اور فیض ہے، انہوں نے یہ سکھایا بیٹا سب سے پہلے تشخیص کرنا۔ اگر تشخیص میں جادو کا مسئلہ آ جائے، جادو کا علاج کرنا۔ اگر تشخیص میں نظر بد آ جائے، نظر بد اتارنا۔ اگر تشخیص میں جنات کا مسئلہ آ جائے، اس کو اتارنے کی کوشش کرنا۔ تشخیص میں میاں بیوی کے آپس میں ہم آہنگ نہ ہونے کے، ستاروں کا کوئی مسئلہ ہو تو اس کو ہم آہنگ کرنے کے لیے محبت کی کوئی کوشش اور تکو کرنا۔ اور اگر یہ سب چیزیں ٹھیک ہوں اور ان کی حالات، ان کی علامات سے یہ معلوم ہو کہ ان کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، ان کے گھر میں جڑ ہے فساد کی، تو سب سے پہلے اس کو کاٹنا۔ ہرا بھرا درخت ہے، تنا بھرا درخت ہے، جڑ کاٹ دیں 4 دن میں سوکھ جائے گا، گارنٹی ہے۔ لیکن ہرا بھرا درخت، اس کو پانی بھی دیے جائیں اور ادھر ادھر شاخیں کاٹتے چلے جائیں، معاملہ حل نہیں ہوگا، زندگی بھر حل نہیں ہوگا، نسلوں میں حل نہیں ہوگا۔ اس لیے گزارش یہ ہے، تشخیص بنیادی چیز ہے۔ تو تشخیص کے حوالے سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میرا بچہ نافرمان ہے، اس کو دیکھیں، اس پہ کچھ کسی نے کر دیا ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی بات یہ ہے کہ تشخیص کریں گے پھر بتائیں گے۔ اچھا جی تشخیص کر لیں۔ ہم ان کو کہتے ہیں تشخیص کے لیے سب سے بہترین طریقے بہت ہیں تشخیص کے۔ مثال کے طور پہ روحانی تشخیص کرنا، غائبانہ تشخیص کرنا۔ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں، میں لاہور میں بیٹھ کے تشخیص کروں، میں امریکہ میں بیٹھا ہوں، آپ کراچی میں بیٹھے ہیں، میں تشخیص کروں، یہ ممکن ہے، ہوتی ہے۔ لیکن میرے اساتذہ کے بتائے ہوئے اصول جو میں نے ابھی عرض کیا کہ جن کے جوتوں کا صدقہ مجھے حاصل ہے اور میں آپ کے سامنے بات کرنے کے قابل ہوا ہوں، انہوں نے یہ سکھایا کہ بیٹا سب سے پہلے تشخیص کرنا اس شخص کی جو روبرو ہے یا دور بیٹھا ہے، علامات بتائے، اور اگر وہ اپنا کپڑا رات کا پہنا ہوا قمیض شرٹ بھیج سکتا ہے اس سے تشخیص کرنا، اور کبھی بھی اس کو نہ چھوڑنا۔ لوگ واٹس ایپ پہ، لوگ فیس بک پہ، مختلف سوشل میڈیا کے نیٹ ورکس اور چینلز پہ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، ہم نے وہ راستہ طریقہ نہیں چھوڑنا جو ہمارے استادوں نے بتایا ہے۔ اس لیے رات کی پہنی ہوئی قمیض افاق اسپریچول کلینک .com، افاق اسپریچول یوٹیوب چینل
آفاق اسپریچول کلینک فیس بک پیج کے ایڈریس پہ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم چیک کر کے آپ کو بتا دیں گے آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ملازمت نہیں ملتی، بھائی ملازمت پاکستان کے حوالے سے معاشرتی ایشو یہ ہے کہ کیا میٹرک نہیں ہے، ہوا ایف اے بھی یہ نہیں ہے، چاہتا ٹائی کوٹ والی جاب ہے یہ نہیں ملے گی، چاہتا سرکاری جاب ہے یہ رشوت کے بغیر عام چلن ہے کہ نہیں ملے گی۔ پھر کہتے ہیں جی آپ کی روحانیت کا کیا کردار ہے، ہم کہتے ہیں بھائی روحانیت اپنی جگہ اور معاشرے کا رواج اپنی جگہ۔ اگر یہ روحانیت معاشرے پہ اتنی اثر انداز ہوتی تو مسجدیں بھر جاتی نمازیوں سے، سب لوگ حج پہ پہنچتے، سب لوگ روزہ رکھتے، سب لوگ ناپ تول کی کمی چھوڑ دیتے۔ دل پاک صاف کریں، انشاءاللہ یہ سارے معاشرتی مسائل حل ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ہمارا مسئلہ روحانی ہے۔ تو بعض لوگ یہ عرض کرتے ہیں جی کاروبار نہیں چل رہا، تو کاروبار کے ایشوز میں یہ مسائل ہوتے ہیں کہ جی کاروبار بناتے ہیں، چاہتے ہیں، بنتا نہیں، بنا لیں چند دن چلا لیں، چل پھر ٹھپ ہو جاتا ہے، اور جو قدم ہم بڑھاتے ہیں وہ گیلی جگہ پہ پڑتا ہے جس کی وجہ سے نقصان ہو جاتا ہے، سونے کو ہاتھ ڈالتے ہیں مٹی ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ہماری عرض یہ ہے کہ تشخیص کر لیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے حالات سے آگاہ کریں، کمنٹس میں حالات سے آگاہ کریں، میسج میں حالات سے آگاہ کریں، واٹس ایپ پر یا موبائل پر کال کر کے۔ اور موبائل کی ٹائمنگ بھی میں عرض کر دوں کہ ہماری ٹائمنگ پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 11 بجے سے 1 بجے دوپہر تک ہے، اور یہ نیچے نمبر آ رہا ہے، اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ اور اگر کسی ٹائم کال کا جواب نہ دے سکیں یا بیزی ہو، آپ واٹس ایپ میسج کر دیں، آسان ہے، انشاءاللہ ہماری ٹیم اس کو سن کے مجھ تک پہنچائے گی اور میں اس کا رپلائی خود پرسنلی کروں گا۔ تو یہ چیز ضروری ہے کہ ان سب چیزوں میں ہم تشخیص کے پہلو کو نہ بھولیں۔ اب تشخیص جب اتنی اہم ہے تو یہ آنی بھی ہر آدمی کو چاہیے، اس کو ہر کس و ناقص کو آنی چاہیے، ہر بڑے چھوٹے کو آنی چاہیے، ہر مریض کو آنی چاہیے، ہر معالج کو آنی چاہیے۔ آج المیہ یہ ہے کہ عمومی طور سے معالج بھی صحیح تشخیص کے نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس حوالے سے گزارش یہ ہے کہ اس تشخیص کی جو ویڈیو ہے وہ ہم انشاءاللہ آپ کو شیئر کریں گے اگلی یا اس چند ایک ویڈیوز میں۔ انشاءاللہ ہماری تشخیص کی ویڈیو بھی ہوگی جس میں ہم گھر کی تشخیص کرنا، کسی خاص جگہ کی تشخیص کرنا، اب مریض کے حوالے سے ایک تو حالات بتایا کہ جی مجھے خواب آتے ہیں، مجھے پانی نظر آتا ہے، مجھے رات کو شیر نظر آتے ہیں، میرے پیچھے بھیڑیے لگے ہوتے ہیں، یا دیگر کوئی حالات، مجھے خوف آتا ہے، سائے محسوس ہوتے ہیں، اپنے اوپر بوجھ محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ بے چینی کسی خاص وقت میں کسی خاص مقام پہ ہوتی ہے، کسی جگہ پہ جا کے ہوتی ہے۔ تو یہ یا جیسے ہی میں گھر آؤں میری اپنی بیوی سے معاملات خراب ہونے لگتے ہیں، بگاڑ ہونے لگتا ہے، بچوں پہ غصہ آنے لگتا ہے، باہر چلے جاؤں حالات ٹھیک ہوتے ہیں، کاروبار پہ جانا چاہوں دل نہیں لگتا، کاروبار پہ پہنچوں دل کرتا ہے اٹھ کے بھاگ جاؤں۔ یہ ساری تو حالات ہیں، یہ ساری تو علامات ہیں جن کے مطابق ہم بتا سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ لیکن کوئی بندہ حالات نہ ہوں اس کے ساتھ ظاہری، اس کی تشخیص کیسے ہوگی، اس کا علاج کیسے ہوگا، یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ ذہنی تو اس کے ذہن پر جادو ہوا ہے، اس کو جادو کھلایا گیا ہے، یا اس کے رشتے پہ بندش ہے، اس کی اولاد میں بندش ہے، اس کے رشتے میں بندش ہے، اس کی کاروبار ملازمت میں بندش ہے، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔